اچھا سر، یہ بتائیے کہ کتنے انٹرویوز کے بعد انسان چینج ہو جاتا ہے؟ ہر آدمی کو 500 انٹرویو کرنے چاہیے. آپ نے اگر زندگی میں 500 لوگوں کا انٹرویو نہیں کیا نا تو آپ کو یہی نہیں معلوم کہ انسان کیا چیز ہے. انٹرویو کرنے سے آپ کے اندر جتنے خوف ہیں نا بہت سارے خوف کم ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ایک اسپیکٹرم مل جاتا ہے لوگوں کا. اب آپ کو لوگوں سے ڈر نہیں لگتا. انٹرویو کرنے کے لیے جب ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں اس کو بھی تو خوف ہوتا ہے نا، کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر اس انٹرویو کا مقصد کیا ہے. فری لانسنگ کی ٹریننگ میں اصل ٹریننگ ہوتی ہے کانفیڈنس دینا. یہ اگر کسی کو بولا کہ جی میں آپ کو انٹرویو اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میں کانفیڈنس آ جاؤ، کہ جاؤ جاؤ، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں 1 لاکھ روپے کمانا سیکھ لو، وہ بھی کینوا فائبر سے سیکھ لو. تو ہم بیسکلی ٹریننگ جو دیتے ہیں وہ اچھا انسان بننے کی دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں پیسے بننا شروع ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. آپ لوگ مجھے سعدیہ کانفیڈنس والی کے نام سے جانتے ہیں. آج میرے ساتھ ہیں ریحان اللہ والا، جن کے بارے میں کون نہیں جانتا. بابا IIT ہیں وہ، انہوں نے انٹرنیٹ کی بہت ساری انٹرنیٹ کی فیلڈ میں بہت ساری چیزیں متعارف کرائیں. اس کے علاوہ یوٹیوب کورس بھی انہوں نے لانچ کرا. اس کے علاوہ ان کا سوشل انکیوبیٹر بھی ہے، ریحان اسکول بھی ہے. لیکن ایک اور یونیک کام جو وہ کر رہے ہیں، ایک انٹرویو اسکول کی بنیاد بھی وہ رکھ چکے ہیں. کب رکھی ہے انہوں نے یہ بنیاد، اور یہ ہم ان سے جانتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے. السلام علیکم سر. جی سر، مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ انٹرویو اسکول جو بنایا آپ نے، اس کا کیا مقصد ہے؟ سعدیہ، ہمارے ملک میں جو ہے لوگ جان سے مارنے کو تیار ہوتے ہیں، بات نہیں کر سکتے، گفتگو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں. اور یہ ہمارے ملک میں نہیں، ساری دنیا کا پرابلم ہے کہ فار سم ریزن انسان نئے انسان سے بات کرتے ہوئے ذرا سا ڈرتا ہے. تو میں بھی بہت ڈرتا تھا، اسی طریقے سے لوگوں سے بات نہیں کی جاتی تھی. تو پھر میں نے جب بات کرنا شروع کری تو سمجھ میں آیا، اور فار سم ریزن یہ انٹرویو کا مجھے ایک ٹیکنیک ملی کہ جب آپ کسی کو 25 منٹ سنتے ہیں تو ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. پھر میں نے آگے چل کے اسٹڈی پڑھی تو بتایا کہ سائیکالوجی میں جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنے لگتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی سناتے ہیں. زیادہ تر لوگ اپنی بات سنا دیتے ہیں لیکن کیمرے پہ وہ بھی نہیں سنا پا رہے ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہر ہوٹل پہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو ہم براڈ کاسٹ کر دیں تو پاکستان کی پرابلم وہاں ڈسکس ہوتے ہیں اور سولوشن بھی وہاں ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن لوگوں تک نہیں پہنچتے. تو اب میں اس حصے میں کیا کر سکتا تھا، تو میں سکھاتا تھا لوگوں کو کہ انٹرویو کیسے کرتے ہیں. پھر میں نے اس کا ایک کورس بنا دیا. پھر مجھے ایک ساتھی ملے، انہوں نے کہا مجھے کوئی بزنس کرنا ہے، تو میں نے ایک انٹرویو اسکول بنا دیا. میں نے کہا بھی اتنے % آپ رکھ لینا، اتنے مجھے دے دینا، چلو شروع کرو. پھر لوگ نہیں آتے تھے تو ہم نے لوگوں کو پیسے دینا شروع کرے، 200 روپے، 500 روپے. کارلا کو آپ جانتی، کارلا کو ہر انٹرویو کرنے کے میں پیسے دیتا ہوں پچھلے 4 سال سے، 5 سال سے. جتنے انٹرویو آج تک اس نے کیے ہیں، ہماری فاؤنڈیشن کارلا کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے دیتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کارلا کو 2 پیسے مل جاتے ہیں، بہت پیسے نہیں دیتے، تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں، لیکن کارلا کو تھوڑی سپورٹ مل جاتی ہے، اس کا سینڈوچ آ جاتا ہے. اور دوسرا آدمی گوری سے بات کر لیتا ہے، چاہے وہ جیسی بھی گوری ہے، انگریزی میں ہوتی ہے نا، تو انٹیمیڈیٹ ہوتے ہیں. اس جرنی میں نے یہ دیکھا کہ جو بھی آدمی 20 انٹرویو، 40 انٹرویو، 50 انٹرویو کر لیتا ہے، وہ ہر 10 کے بعد وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. ہر 10 کے بعد اس کے اندر سے فیئر کی کوانٹٹی کم ہو رہی ہوتی ہے. اور فیئر کی بہت ساری اقسام ہیں، ایک قسم اس سے ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، ساری اقسام نہیں ختم ہوتی. تو جو گفتگو والا خوف ہے وہ ڈیفینیٹلی کم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اچھے ڈاکٹر ہیں تو بھی گفتگو کرنا سیکھنی ہے، اچھے انجینئر ہیں، باس سے بات نہیں کر سکتے تو آپ کے اندر خوف ہے تو آپ آگے نہیں جا سکتے. اچھے ایکٹر ہیں، بات نہیں کر سکتے، اچھے کوئی بھی اچھی چیز ہو اس کے اندر گفتگو 90% آپ کی سکسیس کے اندر امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو گفتگو کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے. تو گفتگو ہمیں آتی نہیں ہے، تو یہ گفتگو کرنے کا یا انٹرویو کرنے کا، یہ انٹرویو جو ہے انٹرویو ہے 2 آدمیوں کے درمیان میں یا 2 سے زیادہ آدمیوں کے درمیان کی ویو کا ایکسچینج، گفتگو ہے بیسیکلی، یہ ہوتا ہے انٹرویو. تو اس کو سکھانے کے لیے انٹرویو اسکول بنایا گیا ہے کہ لوگ آئیں، اس میں سیکھیں، پبلک اسپیکنگ سیکھیں، لوگوں سے بات کریں، ایک دوسرے کو جانیں اور لڑائیاں کم کریں. یہ اس کا مقصد ہے پیچھے. بہت اچھا، بہت زبردست آپ نے مجھے بتایا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ انٹرویو اسکول میں
یہ آپ نے یوٹیوب پہ ڈالا ہوا ہے یا آپ ٹریننگ دیتے ہیں؟ کس طرح سکھایا جاتا ہے انٹرویو لینا؟ جی شروع میں ہم نے اس کی زوم پہ کلاسز کری کووڈ کے دوران میں، اور لوگوں کو کیمرے پہ لاتے تھے، زوم پہ لاتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، اکٹھے 10-15 لوگ ہوتے تھے اس طرح سے، اور ان کو کورس بھی دیتے تھے. جو کورس ہمارا ہے وہ کہتے تھے کہ جیسے ہمارا ABC فری لانسنگ کا کورس ہے، اسی طرح سے یوٹیوب کا کورس بھی ہم انٹرویو کا کورس بھی ہم زوم پہ کراتے تھے. اور میں نہیں کراتا تھا، پہلے شاہزیب کرتے تھے، پھر اس کے بعد سدرا آئی وہ کرتی تھیں، پھر اب آج کل جو ہے اس کا کوئی CEO نہیں ہے جو اس کو کنٹینیو کر رہا ہو، تو وہ لیکن کورس یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے، مفت ہے. اسی کورس کو اگر کوئی فزیکلی کرنا چاہتا ہے یعنی آن لائن زوم پہ تو کر لیں، یا فزیکلی یہاں پر آ کے اب فیوچر میں ہم جو ہماری اسپیسز بن رہی ہیں وہاں پہ ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہے پبلک اسپیکنگ کی تو وہ بھی کر سکتا ہے. پریکٹس چاہیے اس میں، یہ سوئمنگ کی طرح ہے کہ آپ کو ہاتھ مارنے ہوں گے، پیر مارنے ہوں گے، آپ ڈوبنے سے آپ کو بچانا ہمارا کام. یہ بھی بہت بہترین بات کری، کیونکہ ہم انٹرویو اگر لیتے ہیں تو ہم انٹرویو دیکھتے ہیں کسی کے. اس سے آپ نے تو ایک اسکول بنایا ٹریننگ دینے کے لیے جو ہم آرام سے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ کتنے انٹرویوز کے بعد انسان چینج ہو جاتا ہے؟ چینجنگ کب سے پہلے سے بھی چینج ہو جاتا ہے، پھر 5 کے بعد چینج ہوتا ہے، پھر 10 کے بعد چینج ہوتا ہے، پھر 20 کے بعد چینج ہوتا ہے، پھر 50 کے بعد چینج ہوتا ہے، پھر 100 کے بعد چینج ہوتا ہے، پھر 500 کے بعد چینج ہوتا ہے، پھر 1000 کے بعد چینج ہوتا ہے. میرا خیال ہے میں 1000 سے زیادہ کر چکا ہوں. تو اب میں بہت سلیکٹیو لوگوں کی کرتا ہوں، میں کہ ہر ایک کا انٹرویو میں نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو ڈیٹا مل گیا ہے کہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. آپ نے اگر زندگی میں 500 لوگوں کا انٹرویو نہیں کیا نا تو آپ کو یہی نہیں معلوم کہ انسان کیا چیز ہے. ابھی آپ کو انسان پرکھنا نہیں آتا، ان سے بات کرنا نہیں آتی، اس کو سمجھانا نہیں آتا، ان سے سمجھنا نہیں آتا. ہر آدمی کو 500 انٹرویو کرنے چاہیے. پہلے لوگ کرتے تھے آف لائن، میں کہتا ہوں آن لائن کر لو جا کے، اور لوگ بھی تمہارے سے سیکھ سکیں. تو انٹرویو کرنے سے آپ کے اندر جتنے خوف ہیں نا بہت سارے خوف کم ہو جاتے ہیں، اور جھجک ہوتی ہے، بات کرنے کی جھجک ہوتی ہے، کیونکہ آپ 500 لوگوں سے بات کرتے ہیں نا تو اس میں ڈانٹنے والے بھی ہوتے ہیں، انٹیمیڈیٹڈ بھی ہوتے ہیں، غصے والے بھی ہوتے ہیں، بغیر غصے والے بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو ایک اسپیکٹرم مل جاتا ہے لوگوں کا، اب آپ کو لوگوں سے ڈر نہیں لگتا. تو اس لیے وہ جو ڈر بچپن سے گھسا ہوا ہوتا ہے گفتگو کرنے کا کسی وجہ سے، وہ آہستہ 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 کر کے باہر آ جاتا ہے کہ انسان ہی تو ہے، اور انسان سے ہی بات نہیں کر پا رہا. کیوں نہیں کر پا رہا؟ اس لیے کہ کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ بات کیسے کرتے ہیں، سنتے کیسے ہیں. پریکٹس نہیں کری اس کی. اگر سکھا بھی دیا تو پریکٹس نہیں کری. ایک ادارہ ہے ڈائنیٹکس کہلاتا ہے، رون ہبرڈ جی نے یہ بنایا تھا. اس کے اندر میں 20 سال کا تھا تو پریکٹس کری کہ ایک آدمی کو سامنے بٹھاتے ہیں، اس کو بلواتے ہیں، کہتے ہیں آپ جواب دیں، آئی ایکنالج یو. تو وہ پریکٹس کراتے تھے گفتگو. 70 سال پہلے انہوں نے یہ پروسیس ایجاد کیا تھا. میں بھی ایگزیکٹلی اسی طرح سے اسی پروسیس ہی کا یہ سمجھیے کہ کڑی ہے کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کو اکنالج کر رہا ہے. آپ سر ہلا رہی ہیں، منڈی ہلا رہی ہیں، جی بول رہی ہیں، زبردست بول رہی ہیں، خراب بول رہی ہیں، اچھا بول رہے ہیں، اکنالج کر رہے ہیں. تو اس اکنالجمنٹ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کو آواز جا رہی ہے نہیں جا رہی، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں جا رہی. تو اب میں اپنی آواز کو بڑھاؤں گا، ٹون کو چینج کروں گا، الفاظ کو چینج کروں گا. اگر میں 500 لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو میری ووکیبلری چینج ہوگی، ہر چیز میری چینج ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اب مجھے لوگوں سے بات کرنا آ رہا ہے آہستہ 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 آہستہ. جیسے میں چپاتی سے ہر چیز کو کمپیئر کرتا ہوں، 500 دفعہ چپاتی بنائیں گے تو گول ہو جائے گی. شروع میں تو چپاتی گول نہیں ہو سکتی. یہ بھی بہت اچھی بات بتائی آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیے، انٹرویو کرنے کے لیے جب ہم کسی کو انوائٹ کرتے ہیں اس کو بھی تو خوف ہوتا ہے نا، تو یہ تو اس طرح دونوں کا خوف نکل رہا ہے، وہ بھی خوف زدہ ہوتا ہے، ہم بھی خوف زدہ ہوتے ہیں. ہم اب آپ کیوں خوف زدہ ہیں؟ اب جب آپ کرتے رہیں گے تو خوف ختم ہو گیا. مجھے تو آپ سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا. جی مجھے بھی نہیں لگ رہا آپ سے ڈر، لیکن یہ شروع میں جو بات آئی نا ہم نے، جو ہم شروع میں ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے آپ دے دیں. 2-4 جو ٹرینر ہے وہ آپ کا انٹرویو لیتے ہیں. آپ جیسے لوگوں کا انٹرویو لیتی ہیں، دیتی تھوڑی ان کو. جب آپ لیتی ہیں تو وہ اپنا خوف وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر اس انٹرویو کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر کانفیڈینس بلڈ اپ کرنا، ہمارے اندر کے خوف کو نکالنا. آپ اگر یہ بات بولیں گی تو وہ مانیں گی نہیں، انٹرویو نہیں دیں گے. کہیں گے نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو ان کو یہ بولنا ہوگا کہ میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، آپ نے اتنے اچھے کام کیے ہیں دنیا میں، چاہتی ہوں کہ میری فیملی کو پتہ چلے، میرے نیٹ ورک کو پتہ چلے. آپ نے یہ بولنا. یہ اگر کسی کو بولا کہ جی میں آپ کو انٹرویو اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میں کانفیڈنس آ جاؤ، کہ جاؤ مجھے کانفیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ فری لانسنگ کی ٹریننگ دیتے ہیں نا، فری لانسنگ کی ٹریننگ میں اصل ٹریننگ ہوتی ہے کانفیڈنس دینا، اپنے اوپر بھروسہ کرانا. لیکن اگر میں باہر بورڈ لگا دوں میں آپ کو کانفیڈنس دے رہا ہوں، کوئی بھی اندر نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی بھی سیکھنا نہیں. وہ سب سمجھتے ہیں میں یہ کر ہی نہیں سکتا ہوں،
میں کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا ہوں, میں کانفیڈنٹ ہو نہیں سکتا ہوں, مجھے بولنا آ ہی نہیں سکتا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں 1,00,000 روپے کمانا سیکھ لو, وہ بھی کینوا فائبر سے سیکھ لو. ہم یہ نہیں بولتے کہ تمہاری ٹریننگ ہو رہی, تربیت ہو رہی ہے. ایکچولی تو ہم تربیت کرتے ہیں. جی. تو مجھے کل کسی نے کہا کہ مجھے بہت برا لگتا ہے, آپ بولتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لالچی بنا رہے ہیں, 1,00,000 روپے کمانے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو میرا بلیف ہے, یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خراب انسان کو پیسے نہیں دیتے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو اور آپ کو پیسے روک نہیں سکتا کوئی. تو ہم بیسکلی ٹریننگ جو دیتے ہیں وہ اچھا انسان بننے کی دیتے ہیں, سننے کی, سمجھانے کی, پڑھنے کی صلاحیت ہے جو خوف کی وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں پیسے بننا شروع ہو جاتے ہیں. ہم ٹیکنیکل ٹریننگ پہ سے زیادہ ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. تو ہاں پھر ٹھیک ہے, لیکن ہم میں کہ لالچی تو لالچ دے اس لیے دے رہے کہ وہ لے تو لے, اندر تو آ جائے کسی طرح سے, اس لیے لالچ دے رہے. جی بہت اچھی بات یہ بھی آپ نے کہی. اچھا سر مجھے بتائیں کہ خوف بھی نکال دیا, اب یہ 500 انٹرویو کے بعد انسان کیا کر سکتا ہے؟ لیڈر بن جائے گا, اچھا اینکر بن جائے گا, کیا کر سکتا ہے؟ پبلک اسپیکنگ اچھی کر لے گا. اگر آپ کا کوئی مشن ہے, مثال کے طور پہ ریحان اسکول کورنگی میں ہر بچے کو ہم ایک مشن دیتے ہیں, والا لگاتے ہیں. اگر تو آپ کا کوئی مشن ہے اور آپ اسی مشن سے ریلیٹڈ انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ اس مشن کے ایکسپرٹ بن جائیں گے. اگر آپ فارسٹ والی ہیں یا فارسٹ والے ہیں تو آپ کو, اور آپ نے 500 انٹرویو صرف فارسٹ والوں کے کیے ہیں, تو آپ کوئی نہ کوئی بزنس کھڑا کر لیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا فارسٹ کیسے پرابلم ہے, کیا ہے سولوشن, کیا ہے بزنس, کیا ہے. اگر آپ پانی والے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا, اور صرف پانی والوں کا انٹرویو کرتے ہیں تو آپ پانی کے ایکسپرٹ بن جائیں گے کہ پانی کے مسئلے کیا ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ صرف ان کا انٹرویو کرتے ہیں. تو شروع میں جب ہم انٹرویو کرتے ہیں تو انٹرویو اس لیے نہیں کرتے کہ کسی مقصد کے لیے, بلکہ اس لیے انٹرویو ہو رہا ہے کہ آپ کا خوف کم ہو, بات کرنا ہے, گفتگو ہے. اب جب 100 انٹرویو بچے کر لے گا یا 50 بھی کر لیتا ہے تو میں کہتا ہوں اب صرف ان کا انٹرویو کرو جو تمہاری فیلڈ کے لوگ ہوں, ہر ایک کا انٹرویو نہیں کرو. اب 1000 جیسے فار ایگزامپل میں نے کہا میں نے 1000 سے زیادہ لے لیے, تو اب میں اس کا انٹرویو کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ورتھ اٹ ہے, اس کے ساتھ اپنا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکالنا. میں ہر ایک ٹام, ڈک اور ہیری کا انٹرویو نہیں کروں گا, اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں میرا وقت ضائع ہوگا. وقت ضائع نہیں ہوتا, وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں ہم, وہ زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کم سیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سیمپلنگ میں کر چکا ہوں. بندے کی شکل دیکھ کے, حرکتیں دیکھ کے, باتیں سن کے اندازہ ہو جاتا ہے یہ بندہ میں یہ بیماری ہے یا یہ کمزوری ہے, اس کو آپ ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو آپ کیا بن جائیں گی؟ آپ بندہ شناس تو بن جائیں گی 500 انٹرویو کے بعد. اب نیکسٹ ہے کہ آپ جب بندہ شناس بن گئی تو آپ بندہ شناس اس کو اپنے آپ سے ملوا سکتی ہیں کہ بیٹا آپ میں یہ پرابلم ہے, آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو یہ دوائی کھانا. آپ سائیکالوجسٹ بن جائیں گے, آپ سوشیولوجسٹ بن جائیں گے. آپ کو 500 انٹرویو کے بعد لوگوں کی سائیکی سمجھ آنا شروع ہوگی, دماغ کیسے کام کرتا ہے, حماد بھائی ایسے کیوں پریشان بیٹھے رہتے ہیں. آپ کو دیکھ کے, شکل دیکھ کے سمجھ آ جائے گا کہ گھر میں یہ چل رہا ہے, دفتر میں یہ چل رہا ہے, پاکٹ میں یہ چل رہا ہے, سمجھ آ جائے گا. 90% آپ ایکیوریٹ ہوں گے. اور معاشرہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ ایک ہی معاشرے کے 500 لوگوں کو, اگر آپ کورنگی کے صرف 500 لوگوں کا انٹرویو کر لیں تو آپ کو کورنگی کے تمام مسئلے اور سولوشن دونوں پتہ ہے. اب آپ کی آپشن ہے کہ آپ میئر کے لیے کھڑے ہو جائیں, آپ پارلیمنٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کو پالیٹکس کا شوق, آپ کو جس چیز کا شوق ہے اب آپ اس کے اندر ڈائیو کریں. پہلے تو آپ بندہ بنیں, بندہ شناس بنیں, پھر اس کے بعد پھر کوئی مشن پکڑے اور اس کو اوپر کام کرے تو آپ اوپر کام بن جائیں گے. تو یہ تو ایک سوال تھا, کافی ٹائم سے میرے ذہن میں تھا. میں کبھی آپ کو سائیکولوجسٹ سمجھتی تھی, کبھی سائیکیٹرسٹ سمجھتی تھی, بہت ذہانت بھی آپ کے اندر ہے. تو یہ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اتنے انٹرویوز لیے, آپ نے تو دنیا بھی دیکھی, بہت کچھ کیا. دنیا ہر شخص نہیں دیکھ سکتا, لیکن انٹرویوز ہر کوئی کر سکتا ہے. تو ہم آپ کی طرح یہ ذہانت ہمارے اندر آ سکتی ہے, جیسے کہ برچسپی کی آپ ہر بات کا فوراً جواب دے دیتے ہیں, اور بہت اچھا ایک جامع جواب دے دیتے ہیں, اور بہت آسان الفاظ میں. تو یہ بھی اسی طرح آپ نے سیکھا ہے, یہ بھی کچھ اسی کا حصہ ہے. جی ہاں, جتنے زیادہ لوگوں سے آپ ملتے رہیں گے اتنا آپ کو, اور خاص طور پہ اب زیادہ تر لوگ, آپ کو معلوم ہے پاکستان کے لوگ سادہ ہیں, ان کا ایکسپوجر کم ہے, انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوئی. اب میں اٹھ کے آیا ہوں امریکہ سے اور کراچی کو میں جانتا نہیں ہوں, اور کراچی کی ایگزامپل دینا شروع کر دوں تو وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. ریفرنسز, انالوجی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ بھائی میں چپاتی کی ایگزامپل کیوں دے دوں گا, بریانی کی ایگزامپل کیوں دیتا ہوں. اکثر لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ آپ بریانی کی بات کیوں کرتے ہیں جگہ. میں اس لیے کرتا ہوں کہ بریانی سنتے ہی آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, سمجھ آ جاتی ہے, یہ ہوتی ہے بریانی, اس کو اس طرح کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. چپاتی سب نے کھائی ہوتی ہے, روٹی سب نے کھائی ہوتی ہے, آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں.
اب چاپ اسٹک 99% پاکستان استعمال نہیں کری, میں چاپ اسٹک کی ایگزامپل دے دوں گا تو سمجھ کہاں آئے گی؟ سمجھانا ہے نا مقصد. تو مقصد یہ ہے کہ آپ, اور سمجھ کیا ہوتی ہے؟ سمجھ ہوتی ہے بیسڈ آن آپ کو جو علم ہے اسی کے اوپر سمجھایا. میں آپ جاپنیز بولوں تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ کو جاپنیز کی ABCD نہیں آتی, تو اب آپ کو جاپانی زبان میں شاعری سناتا رہوں, سمجھ ہی نہیں آنی. اسی لیے ہم ہر چیز کا ABC کا کورس بنا رہے ہیں. پہلے ABC تو سیکھ لو. زیادہ تر لوگ XYZ کرنا چاہتے ہیں, ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں آسمان پہ. یہ ممکن نہیں ہے. پہلے ABC سیکھو, پھر EFG سیکھو, پھر آگے چلو. یہ بھی اچھی بات کری ہے سر. ایک اور بات تھی کہ جب ہم کسی کا انٹرویو کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم پہلے پروفائل وزٹ کرتے ہیں, اور ہر شخص الگ الگ مزاج کا ہوتا ہے, ہر شخص کا الگ الگ, تو ہمیں بہت دنیا جاننے کا موقع مل جاتا ہے. اور ہم بہت, میں نے تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے ان 50 انٹرویو میں بہت سارے لوگوں کو جان لیا کہ یہ کیسے ہیں اور کیسے ہیں, اور میں نے بہت کچھ جانا. تو یہ بھی آپ کا مقصد, اس میں بھی یہ تھا, یہ مقصد بھی شامل. سب سے زیادہ تو آپ نے ایک آدمی کو جانا ہے, وہ آپ خود ہیں. جی. سب سے زیادہ تو آپ 50 انٹرویو کے بعد اپنے آپ کو جانیں گے اور کسی کو نہیں جانیں گے. دوسروں کو جاننے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں کون ہوں, میں کہاں ہوں ان میں. تو سب سے زیادہ آپ کو, مثال کے طور پہ 99% دنیا کے لوگ اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے خوش؟ اس لیے نہیں خوش ہوتے کہ وہ دوسرے کو انوی کرتے ہیں, وہ اچھا ہے. جب آپ اس کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ گزارتے ہیں, سر کھو جاتا ہے, بھائی یار یہ تو مجھ سے زیادہ بری حالت میں. تب آپ کو آہستہ 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 اپنا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے اسی جگہ پر ہی ہونا تھا, اسی تکلیف میں ہی ہونا تھا, ورنہ میں یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہمیں, تو بغیر, ہم ایمان کے بیسس پہ خوش رہنے کو بول رہے ہیں نا. اب آپ انٹلیکٹ کے بیسس پہ خوش رہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو آپ مل جائیں گے. اگر آپ نے 500 انٹرویو کر لیے تو آپ کو اپنا آپ ملنا, ابھی تو آپ کو اپنا آپ ملنا شروع ہوا ہے. ابھی تو آپ کو صرف اشارے ہو رہے ہیں, اچھا مجھے یہ کرنا چاہیے, اچھا مجھے. جب آپ 500 کر لیں گی تو اب آپ اپنے آپ سے اور مل چکے ہوں گی, اور بےتابی اور بڑھ جائے گی, اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے. لیکن یہ اینڈ آف جرنی نہیں ہے, تو شروعات ہو جائے گی. جی بالکل ایسا ہی ہے. میرے ساتھ ایسا ہے کہ جب میں نے یہ شروع کیا اور 50 انٹرویو کمپلیٹ ہو گئے سوری, تو یہاں پر یہ سوال تھا کہ مجھے جو ہے وہ, میں تو بھول ہی گئی تھی کہ میں بھی کچھ ہوں. میں سعدیہ ہوں, ہاں میں جانتی تھی میں سعدیہ ہوں, لیکن میں ایک صرف ماں ہوں, یہ پتہ تھا. ایک میری بیٹی ہے, اور اس کی جو چوائسیز ہیں وہی میری چوائس ہے, جو وہ کھاتی ہے وہی مجھے اچھا لگنا چاہیے, اور وہی مجھے بنانا ہے. اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے. میں کون ہوں؟ ایک غار میں رہ رہی ہوں, پتہ نہیں کہاں کون ہوں. اس کے بعد آج مجھے پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ میں ہوں کچھ. لوگ میری تعریف کرتے ہیں, جو مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اس کا مطلب ہے کہ سعدیہ کچھ ہے, میں ہوں. تو مجھے یہ چیز ایک بہت زیادہ کانفیڈنس دے رہی ہے, بہت زیادہ خوش کر رہی ہے, مجھے ہمیشہ خوش رکھے جا رہی ہے. یہ مسلسل ایک سرشاری سی کیفیت ہے میرے اندر, کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اڑ رہی ہوں, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں یہ ابتدا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ابھی مجھے اور اڑنا ہے. ابھی تو اڑنا سیکھ رہی ہیں, اڑنا سیکھ رہی ہوں. تو ابھی تو پہلی 2-4 فلائٹیں ہوئی ہیں. جی اوکے. کیونکہ ہر انٹرویو میں مزہ نہیں آئے گا اب آپ کو. اب جیسے جیسے آپ چلتی چلے جائیں گے, اس میں مزہ آنا کم ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ اب آپ پہلی دفعہ بریانی نہیں کھا رہی, اب آپ 100 بریانی کھا چکی ہیں. فرض کریں 50 بریانی کی دکان سے آپ نے بریانی کھائی, تو اب آپ کو پتہ ہے اچھی کون سی خراب کون سی ہے. تو ہر بریانی مزہ نہیں آئے گا. 100 کھا لیں گی اور پھر ہر بریانی میں مزہ کم ہو جائے گا. 500 کھا لیں گی اور مزہ آنا کم ہو جائے گا, کیونکہ اب آپ دیکھ کے بتا دیں گی یہ تو بیکار سی, میں تو چھوں گی بھی نہیں. تو جتنا زیادہ علم حاصل کرتی جائیں گی اتنا زیادہ مشکلات بھی پیدا ہوتی چلی جائیں گی, اتنی زیادہ ٹینشن پیدا ہوتی چلی جائے گی. یار جو سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے, کیونکہ بہت سارے تو ہم لوگ انسینسیٹیو ہو چکے ہیں. ہم کو نہ مٹی کی ہوا جا رہی ہوتی, نہ شور سنائی دے رہا ہوتا ہے, نہ برائی لگ رہی ہوتی. یہ انسینسیٹیوٹیز ہیں کہ جب ہم برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, گندگی کو گندہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں, خراب کو خراب سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ چاروں طرف یہی ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس میں سے تھوڑا سا علیحدہ ہو جاتے ہیں, تب آپ کو پھر نظر آتا, مجھے تو یہ نظر نہیں آ رہا تھا, سامنے پڑی ہوتی چیز, لیکن آپ کو نظر نہیں آتی. اچھا جی, تو سعدیہ جو ہیں, سعدیہ اس پروجیکٹ کو ہیڈ کرنا چاہتی ہیں. تو اگر اپنے اندر امپروومنٹ لانا چاہتے ہوں, آپ سعدیہ کے ساتھ روزانہ یا ہفتے میں 3 دفعہ انٹرویو سیکھنا چاہتے ہوں, انٹرویو کرنا چاہتے ہوں, ان کی مینٹرشپ لینا چاہتے ہوں, تو اس کورس کی فیس ہے 10,000 روپے. آپ ان کو جوائن کریں اور آپ کو یہ زوم پہ سکھائیں گی,
اور اگر آپ فزیکلی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کورس، اگر آپ کے پاس 3 ساتھی ہیں تو ان کو لے آئیے، اور یہ آپ کو سوشل میڈیا انکیوبیٹر میں وہاں پہ بھی کورس پڑھا دیں گے. اس کی فیس 25,000 چارج کریں گے. ہفتے میں 3 دن کورس ہوگا. آپ آئیں گے، آپ کو بیسکلی کورس کیا ہوگا، جیسے اگر سوئمنگ سیکھنی ہے تو کیا کورس ہوگا، پانی میں اتارا جائے گا، پہلے ہاتھ پکڑ کے اتارا جائے گا، پھر آپ کو ٹائر کے اوپر لٹایا جائے گا. اسی طرح سے آہستہ 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 آپ کو سکھائیں گی کہ اس کو آپ اس کے اچھے بن جائیں. اور آپ کو ویڈیو بناتے ہوئے، پبلک اسپیکنگ کرتے ہوئے جو چیلنجز آ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے نکال دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اپنے اندر کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، کیمرے پہ آنا چاہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، تو تھوڑی سی ویڈیو بنا کے چیک کر لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈر ہوتا ہے. تو آپ سعدیہ کے ساتھ بیسک انٹرویو کر لیجیے، اور ان کے ساتھ ½ این آور کا ایکسپلوریٹری کال کر لیجیے جو کہ وہ لائیو کرتی ہیں. اس سے آپ کو ان کے بارے میں، آپ کو بارے میں ان کو، اور یہ آپ کو پرکھ کے بتا سکیں گی کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں، آپ اس کو باہر نکالیں. گفتگو کیجیے، ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اپنے لیے آدھا گھنٹہ ضرور نکالیے. دوسرے لوگوں کے لیے ہم صبح شام ٹائم نکالتے ہیں، اپنے لیے آدھا گھنٹہ نکالیے، ایک انٹرویو دیجیے سعدیہ کو، تو آپ اپنے آپ کو جان سکیں گے. شکریہ سر، آپ نے بڑے کانسیپٹ کلیئر کرے اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یہ تھے ہمارے ساتھ ریحان اللہ والا. یقیناً آپ نے ان کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، انٹرویو کرنے کے مقاصد، انٹرویو کیوں کرتے ہیں، اور یہ بھی جانا کہ انٹرویو اسکول جو ان کا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے جانا ہوگا. اب میں اجازت چاہتی ہوں اپنے شو سے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.